قصی ابن کلاب۔ قصی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں 5 پشت اوپر گزرے ہیں۔ قصی ابتدا ہی سے نیک چلن، بامروت، سخی اور دلیر تھے، اور شروع ہی سے ان کی فطرت میں ہمدردی اور قومی غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ خیالات پاک اور بے لوث تھے، اخلاق شائستہ اور مہذب۔ اسی وجہ سے خلیل خزائی نے، جو بنو خزاعہ کا ایک نہایت دانش مند اور ممتاز سردار تھا، اور خدا کے مقدس گھر کی سربراہی جو عرصے سے اولاد اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ سے نکل گئی تھی، ابھی تک بنو خزاعہ میں وراثتاً چلی آ رہی تھی، اس کے ہاتھ میں تھی، اپنی بیٹی کو قصی کے نکاح میں دے دیا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی بیٹی جو قصی کی زوجہ تھی کو خانہ کعبہ کے انتظامی امور کی سرپرستی کرنے کی وصیت کی، لیکن اس نے صاف لفظوں میں اپنے باپ سے کہہ دیا کہ میں خدا کے مقدس معبد کی خدمت کے قابل نہیں ہوں، یہ خدمت کسی قوی اور ہوشیار مرد کے سپرد ہونا چاہیے۔ چنانچہ خلیل نے خانہ کعبہ کے انتظامی امور کی باغ ڈور ابو خبشان خزائی کے ہاتھ میں دے دی، مگر چند ہی روز کے بعد قصی نے ابو خبشان کو کچھ دے دلا کر خانہ کعبہ کی سربراہی اور مکے میں آباد قبائل کی سرداری خرید لی۔ قبیلہ خزاع کو خبر ہوئی تو وہ نہایت جوش میں قریش کے ساتھ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر قصی نے نہایت چستی کے ساتھ قریش اور بنی کنانہ کو اپنی مدد کے لیے جمع کیا۔ دونوں فریق حرم بیت اللہ کی حدود میں اور خاص ایام تشریق میں مارکا آرا ہوئے۔ آخر کار جنگ کی نوبت آنے سے پہلے دونوں گروہوں میں صلح پر اتفاق ہوا اور یامر ابن عوف فیصلے کے لیے منتخب ہوا۔ یامر نے بآواز بلند کہا، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے مقدمے میں نے ایسا صاف اور سیدھا فیصلہ تجویز کیا ہے جس میں ذرہ بھر ایک کا حق دوسرے پر چھوڑا نہیں گیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ قصی مکے کی سربراہی کا استحقاق رکھتے ہیں اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا تعلق انہی کے شایان شان ہے، اور یہی اس کو نباہ بھی سکتے ہیں۔ اس وقت سے قصی مکے کے خود مختار اور مستقل حاکم تسلیم کیے گئے، اور یہ 6 عہدے ان کے ہاتھ آ گئے۔ سقایت یعنی حجاج کو پانی پلانے کی خدمت، رفادت یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانے کی خدمت، حجابت یعنی خدا کے مقدس معبد کی حفاظت کی خدمت، ندوت یعنی دار الندوہ میں صدر انجمن بننے کا استحقاق، لواء یعنی لڑائی کے وقت علم برداری کی خدمت، قیادت یعنی جنگ کے وقت لشکر کی سپہ سالاری کی خدمت۔ اصل میں خانہ کعبہ کے متعلق یہی 6 بڑی ذمہ داریاں تھیں جن کی وجہ سے متولی کعبہ ہمیشہ عظمت و بزرگی کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور سارا عرب معاشرہ اس منصب پر فائز شخص کا حد سے زیادہ ادب و احترام کرتا تھا۔ ان تمام ذمہ داریوں کو قصی نے نہایت احسن طریقے پر انجام دیا، جس کی وجہ سے ان کی بزرگی اور عظمت میں 4 چاند لگ گئے۔ قصی ابن کلاب نے 480 عیسوی میں مکہ ہی میں انتقال کیا اور مقام ہجون میں دفن ہوئے۔